جان کے معاملے پر صحافی مطیع اللہ جان ہر اس شخص سے جھگڑا کر رہے ہیں جو صدیق جان کی حمایت میں کھڑا ہے۔ مطیع اللہ جان کبھی امیر عباس سے جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی صدیق جان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب ٹویٹر پر وہ فریحہ ادریس کے ساتھ الجھتے دکھائی دیتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ فریحہ ادریس نے صدیق جان کے حق میں 3 ٹویٹس کی۔ مطیع اللہ جان نے فریحہ ادریس کو کیا کچھ کہا، یہ جاننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ فریحہ ادریس نے صدیق جان کے حق میں کیا ٹویٹس کی ہیں۔ اپنی پہلی ٹویٹ میں فریحہ نے لکھا کہ یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ بھری عدالت میں ایک جج نے صدیق جان کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ افسوس کی بات ہے کہ ایک جج سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا اچھے انسان ہونے کا ایک کرائیٹیریا ہے، تو کیا جو غیر مسلم ہیں وہ سب برے لوگ ہیں؟ اپنی دوسری ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں کہ کیسا لگے گا اگر برطانیہ کے کسی عدالت میں ایک عیسائی جج مجھے بلائے اور میرے مذہب کی وجہ سے مجھ سے بیزار ہو جائے۔ پہلے تو نامناسب ہے کہ ایک رپورٹر کو آپ اس لیے بلا کر ڈانٹ پلائیں کہ آپ کو اس کی رپورٹنگ پسند نہیں، اور پھر اس کے مذہب کو نشانہ بنائیں۔ کیا ہوتا اگر صدیق جان غیر مسلم ہوتا؟ اپنی تیسری ٹویٹ میں فریحہ ادریس نے یہ لکھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے صدیق جان سے اس کا مذہب پوچھتے ہوئے اسے ایک طرح سے یہ بتانا چاہا کہ وہ مسلمان ہیں، پر اس کی حرکتیں غیر مسلموں والی ہیں۔ براہ کرم ہمیں نہ بتائیں کہ مسلم کنڈکٹ اور غیر مسلم کنڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کو مذہب کے مطابق جج کرتے ہیں؟ اینکر پرسن فریحہ ادریس کے ٹویٹس کے جواب میں مطیع اللہ جان نے 2 ٹویٹس کی، ایک اردو میں اور دوسری انگلش میں۔ یہ ان کی انگریزی میں کی گئی ٹویٹ زیادہ سخت اور صدیق جان پر لگائے گئے نئے الزامات پر مشتمل تھی۔ پہلے دیکھیے اردو میں وہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر فخر ہوتا ہے، اور بطور مسلمان سچ بولنا اور بولنے کی تعظیم کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب پروپیگنڈا کرنے کے لیے نئی وجوہات گھڑی جا رہی ہیں، اور اس کھیل میں چند نوکری باز اینکر اپنا حق کے نمک ادا کر رہے ہیں۔ اپنی دوسری ٹویٹ میں فریحہ کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے سچ بولنے کی تلقین کرنے کا مطلب اس کے مذہب کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ عملی صحافت کا تجربہ نہ رکھنے والے پیرا ٹروپر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں موجود اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے شعبے کو پستی کی طرف لے گئے ہیں۔ اپنی اس ٹویٹ میں مطیع اللہ جان نے ایک ایسا الزام عائد کیا جس کا ان کے پاس ثبوت ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی صحافی کو بغیر ثبوت کے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار کیسے قرار دے سکتا ہے؟ یوں تو پھر بغیر ثبوت کے مطیع اللہ جان کو بھی کوئی نون لیگ کا لفافہ قرار دے دے تو کیا ہوگا؟ مطیع اللہ جان صدیق جان کو تو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار قرار دے رہے ہیں، تو کیا وہ صدیق جان کی حمایت میں کھڑی فریحہ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھتے ہیں؟ کیا مطیع اللہ جان درست اور باقی سب غلط ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور نیوزیم کو سبسکرائب کریں۔